السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امام مہدی کب آئیں گے؟ حضرت امام مہدی کا ظہور کب ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری نشانیاں بیان فرمائیں کہ ایسے ایسے ہوگا تو امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے ظلم و ستم کا عام ہونا۔ آج میں آپ لوگوں کو کچھ حدیثیں سنانا چاہتا ہوں، اور ان احادیث مبارکہ کو سننے کے بعد آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ حضرت امام مہدی کا ظہور جو ہے نا اب وہ بہت قریب ہے۔ امام مہدی جو ہے نا بہت جلد اب آنے والے ہیں۔ ظلم و ستم کا عام ہونا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نشانی کو بیان فرمایا۔ آج آپ اگر پوری دنیا پر غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ظلم و ستم کتنا عام ہو چکا ہے۔ کسی پر اگر ظلم ہو رہا ہو تو دیکھنے والے کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر یہ ظلم مسلمانوں پر ایکسٹریم لیول پر پہنچ چکا ہے۔ مسلمانوں پر ظلم و ستم آپ دیکھ سکتے ہیں، فلسطین میں دیکھ سکتے ہیں، اور بھی پوری دنیا کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی کتا بھی مارا جائے، کوئی اگر کتے کو مارے تو پوری دنیا کے اندر احتجاج ہوتا ہے کہ اس کتے پر ظلم کیوں ہوا۔ لیکن مسلمانوں کی جان، مسلمانوں کا خون، مسلمانوں کے بچے اتنے سستے ہو چکے ہیں کہ ہزاروں بچے مارے جا چکے ہیں اب تک، لیکن پوری دنیا جو ہے نا وہ خاموش ہے، بت بنی ہوئی ہے۔ تو ظلم و ستم کا عام ہونا یہ حضرت امام مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے ایک نشانی ہے، یہ مکمل ہوگی، پھر حضرت مہدی تشریف لائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ زمین ظلم و ستم اور سرکشی سے بھر جائے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ جب زمین پر ظلم و ستم، سرکشی ہے نا، انسانوں پر ظلم، خاص طور پر مسلمانوں پر ظلم جب حد سے زیادہ بڑھ جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد میرے اہل بیت سے ایک شخص جن کا نام حضرت مہدی ہوگا وہ پیدا ہوں گے، جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس دنیا میں قیامت تو آنی ہے۔ قیامت کس کو کہتے ہیں؟ قیامت کہتے ہیں دنیا کی موت۔ تو قیامت قائم ہونے سے پہلے یہ سب کچھ ہوگا، حضرت مہدی تشریف لائیں گے۔ اور حضرت مہدی کب تشریف لائیں گے؟ جب دنیا میں ظلم و ستم عام ہو جائے گا۔ آپ غور کیجئے کہ یہ جو نشانی ہے یہ کتنے ایکسٹریم لیول پر، کیسے مکمل طور پر آج ہمارے سامنے کلیئر ہو چکی ہے، بالکل ظاہر ہو چکی ہے نشانی۔ پوری دنیا میں ظلم و ستم عام ہو چکا ہے۔ تو اب ایسا لگتا ہے ان احادیث کو پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد، ان احادیث میں غور کرنے کے بعد کہ حضرت امام مہدی جو ہے نا بہت جلد آنے والے ہیں۔ آئیے ایک دوسری حدیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم اور ہے کہ آخری زمانے میں میری امت پر بادشاہ کی طرف سے ایسی سخت مصیبت اترے گی جو اس سے پہلے کسی نے نہیں سنی ہوگی۔ روئے زمین اپنی کشادگی کے باوجود لوگوں پر مکمل طور پر تنگ ہو جائے گی، یہاں تک کہ زمین ظلم و ستم سے بھر جائے گی۔ مومنوں کو پناہ لینے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ میرے گھر والوں میں سے ایک آدمی بھیجیں گے جو روئے زمین کے ظلم و ستم کو اپنے عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ زمین و آسمان کے رہنے والے ان سے راضی ہوں گے۔ آسمان اپنی بارش مسلسل لگاتار بھیجے گا اور زمین اپنی برکات نکالے گی۔ وہ 7 سال، 8 سال یا 9 سال تک حکومت کریں گے۔ لوگ اپنے مردوں کی زندگی کی آرزویں کریں گے۔ دیکھو اس حدیث کو جب آپ نے سنا تو بھی کیا پتہ چل رہا ہے کہ میری امت پر ایک ایسا بادشاہ مسلط ہو جائے گا جو انتہائی مصیبتیں ایمان والوں پر لاد دے گا۔ زمین تنگ ہو جائے گی، ایمان والوں کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو جائے گا، عبادت کرنا مشکل ہو جائے گا، پناہ لینے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ دیکھو آج سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ ایک حدیث اور میں آپ کو سناتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جب حضرت امام مہدی کے ظہور کی علامتوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا نے فرمایا، جب دنیا میں قتل عام شروع ہو جائے گا اور پے در پہ فتنے ظاہر ہوں گے اور راستے بند ہو جائیں گے اور لوگ ایک دوسرے پر حملے کریں گے۔ دیکھو آپ راستے بند ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ آپ اگر کہیں کسی ملک میں پریشان ہے کوئی، تو وہ اگر کہیں اور جانا چاہے تو راستے تنگ ہیں، دنیا تنگ ہو چکی ہے۔
ہے نا. آدمی اگر ظلم سے بچنے کے لیے ایک کونے سے دوسرے کونے جانا چاہتا ہے وہ نہیں جا سکتا. راستے تنگ ہو چکے ہیں اور فتنے ظاہر ہو رہے ہیں. آپ دیکھیے کیسے عجیب و غریب فتنے. یعنی مقتول کو یہ نہیں پتا وہ قتل کیوں کیا جا رہا ہے, قاتل کو یہ نہیں معلوم کہ میں اس کو کیوں مار رہا ہوں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام مہدی کے ظاہر ہونے کی علامتوں میں سے اس بات کو بیان فرمایا. حضرت امام محمد ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک امت میں شدید خوف, فتنہ, مصیبت اور طاعون جیسے وبائی امراض نہ آ جائیں. پھر عربوں کے درمیان کاٹنے والی تلوار آ جائے گی. آپس کے جنگ و جدال اور باولے کتوں کی طرح ایک دوسرے پر حملے کرنے کی وجہ سے لوگ صبح اور شام موت کی تمنا کرنے لگیں گے. اس درجے کے فتنے ظاہر ہوں گے. آج آپ دیکھیے کہ مسلمان خود مسلمان کی جان کا دشمن ہے نا. فرقے واریت نے کس طرح کی دشمنی مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی ڈال کے رکھی ہوئی ہے نا. آپ دیکھیے کیسی عجیب و غریب بیماریاں آج کل ہمارے معاشرے میں آ رہی ہیں. ایسے ایسے نام ہیں ان بیماریوں کے کہ ان بیماریوں کا نام آپ نہیں لے سکتے. موسم کے اندر تبدیلی آپ دیکھیے ہے نا, کہ اب دیکھیں نومبر کا مہینہ چل رہا ہے لیکن سردی کا دور دور تک نام و نشان نہیں ہے. سردیوں کے موسم میں گرمی, گرمی کے موسم میں سردی, بے موسم برسات ہے نا. عجیب و غریب چیزوں کا ظاہر ہونا. آپ دیکھیں دبئی میں کیسی بے موسم بارش ہوئی کہ پورا دبئی ڈوب گیا. تو یہ تمام کی تمام تبدیلیاں, فتنے آپ دیکھیں کیسے عجیب و غریب فتنے ہیں. نئی نئی چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں, نئے نئے سوچیں ظاہر ہو رہی ہیں, نئی لوگوں کے عجیب و غریب لوگ چیزوں کو کھانے والے ہیں, پہننے والے ہیں, الگ الگ کام کرنے والے ہیں. تو یہ تمام کے تمام فتنے ظاہر ہو رہے ہیں. اس میں سے ایک بڑا فتنہ کہ ظلم و ستم کا عام ہونا. آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ غزہ کے اندر, فلسطین کے اندر کیا حالت ہوئی پڑی ہے. تو یہ ایک بڑی نشانی ہے ظلم و ستم کا عام ہونا. حضرت امام مہدی کے ظہور سے پہلے یہ نشانی مکمل طور پر ظاہر ہو چکی ہے اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ حضرت امام مہدی بہت جلد آنے والے ہیں. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ایمان پر جمے رہے, مضبوطی کے ساتھ عمل کرے ہے نا, ایمان کو مضبوط کرے. مسلمان تو بہت لوگ ہیں لیکن ان مسلمانوں میں بھی مضبوط ایمان والے بہت کم ہیں. تو ایسے موقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں. یہ چند احادیث مبارکہ تھیں جو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے. سوشل میڈیا پہ امام مہدی کے ظاہر ہونے کے متعلق طرح طرح کی باتیں چلتی رہتی ہیں لیکن یہ احادیث ہیں جو لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی ہیں. مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. اس کو شیئر کریں, دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.